ہے ذمہ دار یا نہیں؟ اس لیے برا ہے یا نہیں؟ یزید برا ہے یا نہیں؟ اچھا، کیوں برا ہے؟ کہ اس نے امام حسین کو اس لیے برا ہے نا۔ امام سے پوچھو کیوں برا تھا۔ امام سے پوچھو امام نے کیوں نہیں مانا، اس کو تو ولی عہد بنایا گیا تھا۔ تو میرا اور آپ کا یزید کو برا سمجھنا ایک الگ بات ہے، امام کا یزید کو برا سمجھنا، آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، کچھ لوگ یہ کہیں گے، یہ صرف مثالیں ہوتی ہیں جی، یہ پارٹی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ میں سید ابو العالی مودودی کا ایک جملہ ہے، اس نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ انہوں نے فرمایا قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہو نا، اپنے زمانے کے احوال کو ضرور مد نظر رکھا کرو۔ میں یہاں بول رہا ہوں کہ میرے اہل بیت تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں علی وجہ ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت کا ریڈار، اہل بیت کے ذہن کا ریڈار دور سے جس خطرے کو بھانپتا تھا، دور سے مراد ہے سال ہا سال پہلے جس خطرے کو بھانپ لیتا تھا، اس خطرے کو قریب سے دیکھ کر بھی امت نہیں بھانپ سکتی تھی۔ آپ سمجھ گئے؟ اب میں نے کہا تھا کہ میں مثال اگر دینا چاہوں، 2011 میں اگر کوئی کہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بتلائیں کہ پھر 2011 پھر 13 پھر 14 جو کچھ وہ بیان کرتا رہا بندہ، 70-80 دن تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان کرتا رہا نا۔ وہ بولیے ایک ایک لفظ آگے آنے والے وقت نے صحیح ثابت کیا یا نہیں؟ یہ کسی کو اعتراض ہو تو بتلائے، یہ خدا داد صلاحیت ہے جی۔ ہاں، آپ سمجھ گئے؟ تو اگر آپ یہ سمجھ گئے تو میں پہلے تو آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ امام پاک کیوں اٹھے، یہ خود امام پاک سے پوچھتے ہیں۔ یہ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام پاک کا خطبہ نقل کیا ہے الکامل فی التاریخ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں پہنچ جانے کے بعد، جب دشمن کی سپاہ فوج سامنے آ گئی اور آپ کے سارے راستے بند کر دیے گئے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ، جس شخص نے کسی بادشاہ ظالم کو دیکھا کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گناہ اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، نافرمانی اور گناہ میں استعمال۔ بولیے اس وقت انتظامیہ، پولیس اور کچھ مقننہ بھی ناجائز استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جی؟ اور ہو رہی ہے، لیکن استعمال کرنے والا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اس پر ڈال لیں، اس پر ڈال لیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، یہ سب کچھ دیکھے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا قرآن کی صورت میں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے تو عہد یہ کرتا ہے نا کہ وہ قرآن پر چلے گا، حدیث پر، یہی ہے نا، اور لوگوں کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے،
یہ جو شخص یہ سب کچھ دیکھے اور پھر وہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے. یہ حضور کا ارشاد بیان کیا امام عالی مقام نے. فرمایا الا وان هؤلاء، لوگوں سنو، ان لوگوں نے لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی طاعت کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ. واظہروا الفساد، فساد پھیلا دیا ہے. وعطلوا الحدود، اور حدود کو معطل کر دیا ہے، کوئی حد نہیں. اس یزید حاکم ہے نا اس وقت، یزید سے پہلے جو حاکم تھا نا، اس نے کہا، اس کے ایک حکومتی کارندے نے کوئی برا کام کیا تو لوگوں نے کہا اس پر حد لگائی جائے. انہوں نے کہا کہ میرے کسی عمال پر اور کارکن پر یا کابینہ کے فرد پر کوئی حد نہیں لگ سکتی. یہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، جو کچھ مال حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، ٹیکس وغیرہ، اس میں انہوں نے ترجیح دی ہے اپنوں کو، آپ کو یا اپنوں کو. وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کو حلال. یعنی امام پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر کو کہاں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں؟ میدان کربلا میں. کس سن میں؟ 61. کس میں؟ 60 میں یزید نے، 60 کے رجب میں یزید نے سنبھالا. 5-6 مہینے گزر گئے مدینہ سے مکہ، مکہ سے یہ وغیرہ آتے ہوئے محرم آ گیا. جب محرم آ گیا تو 60 ہجری ختم ہو گئی. آپ سمجھ گئے. اب پہلے جو حدیث میں حضور کے ارشاد تھے کہ جو ایسا ایسا کر رہے دیکھے بادشاہت میں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اب فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہے. تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ یہ تبدیلی. اب یہ کیا لفظ ہے جی؟ غیرہ کیا ہے؟ اب ادھر جائیں، وہ مشہور حدیث، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص کہیں برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اسے اپنی طاقت سے، ہاتھ سے مراد ہے طاقت. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر یہ طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر فإن لم يستطع فبقلبہ، زبان بھی نہ ہلا سکتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، ڈرتا ہو تو پھر دل میں برا. لفظ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، غیرہ. فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور جب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو انا احق من غیرہ، جو شخص یہ تبدیلی یعنی اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرے، ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار میں ہوں. مجھ پر یہ حق بنتا ہے، مجھ پر یہ فرض بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جن کو حضور نے چھوڑا وہ ہم ہیں. اور خصوصاً اہل کسا میں جو 4 تھے حضور کے ساتھ 5، ان 4 میں سے میں آخری 5واں ہوں. تو میں اگر یہ تبدیلی نہ لاؤں اور اس برائی کو ختم نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر کس پر یہ فرض ہے؟ یہ آپ کا خطبہ ہے. پھر پوچھتا ہوں کس سن میں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ امام پاک 61 ہجری میں یزید اور اس کی حکومت کو لائق برا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے والا جان رہے ہیں، پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس روایت میں ایک شخص ہے ابو مخنف،
لوط بن یحییٰ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کذاب ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکڑا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں آؤ ایک ہیڈنگ کیم کرتے ہیں، آؤ اب میں تمہارے سامنے کربلا کا واقعہ بیان کرتا ہوں، شیعہ راویوں سے نہیں اور وغیرہ وغیرہ لوگوں سے نہیں، مستند طریق سے، اور سب سے پہلے جس کا نام لیتے ہیں وہ ابو مخنف ہے۔ کون ہے؟ یاد رکھنا، حدیث میں اس کو ضعیف کہا جا سکتا ہے، تاریخ میں یہ امام ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک شخص ہے، قرآن شریف بھی ہے، وہ اوپر ہے، اوپر ایک شخص ہے ابو حفص۔ کون ہے جی؟ ابو حفص۔ یہ جو آپ کا قرآن کریم ہے نا اس وقت لکھا ہوا، بعض قرآن کریم ہے جن پر کچھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی مختلف قراتوں کے ساتھ۔ یہ جو قرات ہے جو پورے عرب و عجم میں مروج ہے، یہ ابو حفص کی قرات ہے۔ کس کی؟ امام ابو حفص کی قرات ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان سے حدیث نہیں لی جا سکتی، وہ ضعیف تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے، بعد میں کذاب بھی کہہ دیا ہے، لیکن قرات میں امام ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ حدیث الگ ایک علم ہے، کیٹیگری، شعبے ہیں نا، تفسیر الگ ایک چیز ہے، حدیث الگ ہے۔ امام غزالی کی کتاب نہیں احیاء علوم الدین، جس کو احیاء العلوم کہا جاتا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ امام غزالی کی اس کتاب کو کوئی شخص نہ پڑھے جب تک کہ اس کے ساتھ امام زین الدین عراقی کی المغنی کو نہ رکھے۔ اس المغنی میں لکھا ہوا ہے کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء میں جو حدیث درج کی ہے وہ حدیث کس درجے کی ہے، قابل قبول ہے یا نہیں۔ کہنے لگے امام زین الدین عراقی کے المغنی عن حمل الاسفار کو ساتھ رکھو، پھر امام غزالی کا۔ اب امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں امام ہیں، ان کو متروک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اور تو اور کدھر دور جاتے ہو حنفی ہو، یہاں تو سارے حنفی بیٹھے ہیں، بولیے کوئی غیر حنفی ہے یہاں؟ سب حنفی بیٹھے ہیں نا۔ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ پر محدثین نے جو جرح کی ہے نا، کسی جوگا نہیں چھوڑا، تو کیا اس جرح کو مان لیں؟ ہم حدیث کے سلسلے میں بھی اس جرح کو نہیں مانتے، لیکن فقہ میں آپ ایسے امام ہیں کہ تمام فقہا کہتے ہیں ہم ان کے بچے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو جرح تو ہوتی ہے۔ اب اسی یہ ابو مخنف وہ ہے جس کی روایت سے پوری تاریخ تبری بھری پڑی ہے۔ تاریخ تبری اور امام ابن جریر تبری کے پاس مال پانی ہے ہی اسی سے، تو چھوڑا جا سکتا ہے؟ چلیں ہم تمہاری مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ 61 ہجری میں امام جو کہہ رہے ہیں، آؤ 50 ہجری میں وہی باتیں ایک صحابی 50 ہجری میں یا 50 ہجری سے بھی کچھ پہلے ایک صحابی نے آ کر یزید کے ابا کو کہا، اور وہ تاریخ میں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ سنیں، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ امام ابو یعلا موصلی لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین نے فرمایا کہ جب معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ کے گورنر کو کہا کہ اس بارے میں میرے پاس وفد بھیجو۔ وفد بھیجے گئے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب یہ خبر پھیل گئی تو مدینہ شریف سے حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، یہ ایک وفد کے ساتھ معاویہ کے پاس شام تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ معاویہ نے جا کر بتایا عمر بن حزم آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ دربان نے کہا وہ آپ سے کچھ مال پانی چاہتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا وہ جو کچھ چاہتے ہیں لکھوا لو اور جو کچھ کہتے ہیں پورا کر دو، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے آیا نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ بندے بندے سے پتہ چلتا ہے نا۔
وہ گیا اور اس نے کہا میں آپ لکھ دیں میں آیا ہوں جو بات بھی. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی مال وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو کہنے لگے پھر حاجت لکھ دیجئے پوری کرتے. انہوں نے کہا جی وہ حاجت تو خیر اپنی جگہ, میں امیر المومنین کے دروازے پر آیا ہوں, ملاقات کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا. بات تو اسی طرح کی جاتی ہے نا. تو میں نے کچھ گزارشات ان کے سامنے رکھنی ہے. وہ گیا اور ان کو جا کر کہا, انہوں نے کہا کہ فلاں دن فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اسے کہو کہ آ جائے. فجر کی نماز ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا, فجر کی نماز پڑھ لی گئی تھی. پڑھنے کے بعد ابھی سورج طلوع نہیں ہوا. وہ آئے, بادشاہ سلامت کے لیے کرسی پہلے لگائی گئی. جو خدمت پر مامور تھے لوگ اس محل میں, ان کو باہر نکال دیا گیا. پتہ چل گیا تھا نا ایسی گفتگو ہوگی. سب کو باہر نکال دیا گیا. کوئی ایک شخص خدمت کے لیے رہ گیا, اس کو کہا کہ میری کرسی کے سامنے کرسی لگاؤ. اس آنے والے شخص کے لیے ان کی کرسی سامنے لگائی گئی اور انہیں بٹھایا گیا. اور جب سب لوگ باہر چلے گئے تو انہوں نے آ کر کہا, حضرت عمر بن بولیے, حزم میم, مجھے میری زندگی کی قسم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ کے سامنے بیٹھ کر. یزید بن معاویہ قریش میں نمایاں حیثیت پر فیض ہو چکا ہے. بادشاہ کا بیٹا ہے نا, مالی طور پر خوشحال ہے اور خیر و بھلائی کے علاوہ ہر چیز سے مالا مال ہے. لفظ الفاظ ان کے کیا ہیں؟ لقد اصبح یزید بن معاویہ واسط الحسب فی قریش غنیا عن المال غنیا الا عن کل خیر. مال کے لحاظ سے بھی غنی ہے, حسب وغیرہ بھی پا چکا ہے, اور ہر خیر کے علاوہ غنی ہے. خیر بھلائی کو الگ کر کے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا فلاں شخص فتح وریدیہ میں فلاں شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دین اسلام کو چھوڑ کر باقی دین اسلام کو چھوڑ کر اچھا بندہ ہے. دین اسلام کے علاوہ اچھا بھائی. یہ اعلی حضرت نے میرا حوالہ لگا ہوا ہے, وہ بندے کا نام بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں خیر اور بھلائی کے علاوہ غنی ہے یزید. ان کی عمر بن حزم کی وفات 50 ہجری میں اور 53 ہجری میں بتائی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی حیات میں, اور یزید کے ابا نے امام حسن مجتبی کی شہادت کے فوراً بعد کھلم کھلا اور ان کی شہادت سے پہلے مخفی یزید کے ولی عہد بنانے کی کوشش, یہ یاد رکھیں. یعنی 10 سال پہلے تو کھلم کھلا, اور 10 سے اگر زیادہ کہا جائے تو پھر وہ, کیونکہ امام حیات تھے نا, تو وہ مخفی طریقے سے. اور عہد تھا کہ تم نے اپنے مرنے کے بعد کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کرنا, اور خلفائے راشدین کی سیرت پر چلنا ہے, کتاب و سنت پر چلنا ہے, اور یہ معاملہ پھر ہمیں واپس کرنا ہے. ہم صرف مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر امام حسن مجتبی نے, اور امام حسن مجتبی کی کیا ہی فراست ہے, کیا ہی بصیرت ہے. خدا کی قسم یہ سپردگی اگر آپ نہ فرماتے تو عیاں نہ ہوتا, اور آخر تک یہی کہا جاتا ہم تو جی قصاص کے لیے کھڑے ہوئے, ہمارا تو اور کوئی مقصد نہیں. لیکن جب آپ نے سارا معاملہ سپرد کر دیا پھر قصاص کبھی یاد ہی نہ آیا. جب قصاص یاد نہ آیا اور وہ عہد بھی جو کیے تھے وہ بھی پورے نہ ہوئے, تو امام عالی مقام امام حسین کے لیے حجت پوری ہو گئی.
اب کوئی عذر باقی نہ رہا. ہاں یہ اس لیے امام حسن مجتبی کی اس سلوک کو حوالہ نہ لیا کریں اور اس کو بھول نہ سمجھا کریں. یہ بہت بڑا ایک ہتھیار تھا جو آپ چھوڑ گئے, سمجھ گئے, اور ننگا کر گئے. اور یہاں مجھے یاد آیا, یہ جو ہے نا آپ کے سید محمد یوسف بن نوری, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے بانی, انہوں نے ایک تقریض اور تبصرہ لکھا ہے. علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اکفار الملحدین پر, عربی میں وہ کتاب ہے, انہوں نے بھی تبصرہ عربی میں لکھا, اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے, عربی سے ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اس میں وہ تبصرہ میں کہتے ہیں, ملحدوں کا ذکر ہے نا اس کتاب میں, کیا ہے, اکفار الملحدین ہے نا. تو مختلف کے ملحد اس کو کہتے ہیں جو دین کے لبادے میں ہو اور ہو بے دین, تو اس کے رنگ ہوتے ہیں. اس ملحدین کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب کے تقریر یا تبصرے پر علامہ محمد یوسف بن نوری لکھتے ہیں, مختصر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, لمبا چوڑا وہ تبصرہ ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ علی نے جنگ کی, کیا, وہی حسین کی جنگ نہیں ہے ابھی, علی نے جنگ کی تو جس کے ساتھ کی, ہاں ہاں علی نے جنگ کی, علی نے اور علی کے ساتھ جنگ کی گئی. ہاں ہم اہل سنت جو ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ جنگ جمل جو ہے وہ ہو گئی, وہ کی نہیں گئی, وہ ہو گئی. یہ ہمارا موقف ہے, اور یہ کی گئی. یہ اچھا یہاں سناؤں آپ کو ایک بات سے بات نکلتی ہے. مولا علی کے پاس ایک بہت ہی عقل مند, ہوشیار اور چالاک آدمی آیا. اس نے کہا آپ نے خلافت سنبھالی ہے کالیہ پرسوں, اور میں آپ کے تیور سمجھتا ہوں, آپ فلاں اور فلاں کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں, اور وہ فلاں جو ایک عرصہ سے ایک مقام پر گورنر رہ رہا ہے اس کو اس کے مقام سے نہ ہلیں نہ ہٹیں 1 مہینہ تک. 1 مہینے تک جب آپ کی حکومت کو, خلافت کو استحکام مل جائے تو پھر اس کو ہٹا دینا, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ نے ابھی ہٹایا تو پھر وہ شخص قصاص کا نعرہ لگا کر کھڑا ہو جائے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ نے فرمایا تو نے فلاں اور فلاں کا 2 کا نام لیا, ان کے بارے میں تمہیں سوچ کر ان کو دے دیتا ہوں کوئی عہدے, اور اس کے بارے میں جو تو نے کہا میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وما كنت متخذ المضلين عضدا ولو ساعة, 1 گھنٹہ کے لیے بھی میں گمراہ کن شخص کو اپنی حکومت کا دست و بازو نہیں رکھ رہا تھا. گمراہ نہیں, گمراہ کن مضلین, یہ کس نے کہا؟ او مان لو میاں, جن کے بارے میں آیا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ ان کو چھوڑنا ہوں, ان کی بصیرت کو مان لو, ان کے ریڈار کو مان لو. وہ جتنا دور سے دیکھتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. تو آج انہوں نے فرمایا میں اس کو نہیں رہنے دیتا. جب نہیں رہنے دیا تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا. اب حضرت عمر بن حزم بیٹھے ہیں, وہ بات بھول جائے گی. جنگ جمل تو ہو گئی, باقی رہے گی جنگ صفین. جنگ صفین میں 65-70 ہزار ادھر ادھر سے کم و بیش اہل اسلام کام آئے. وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا مسلمان کام آ گئے. علامہ یوسف بن نوری کہتے ہیں یہ تو آج کل کے بموں سے بھی اتنے نہیں مرتے ایک جگہ پر. یہ تو بڑا معاملہ ہے. کہتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں, لیکن یہ علی کا احسان ہے. علی کا احسان ہے کہ اس نے یہ جنگ کی. خدا کی قسم علی اگر یہ جنگ نہ کرتے
تو اس وقت ہمارے پاس محمدی دین نہ ہوتا، اموی دین ہوتا۔ ایسے آپ نے پڑھ دیا تھا ہزاروں میں، کس میں ہزاروں، کیا ہزاروں میں 72 تن تسلیم و رضا والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ نہ ہوتی تو ہمارے پاس وہ دین نہ ہوتا۔ اب آئیے پھر، خیر و بھلائی کے علاوہ یزید کے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے رسول اللہ، اے معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو رعایا کی باغ ڈور دیتا ہے تو وہ اس سے قیامت کے دن رعایا کے متعلق بعد پرس بھی کرے گا، پوچھے گا بھی ضرور کہ اس نے رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پھر کہا انی اذکرک اللہ یا معاویہ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے معاویہ میں تجھے اللہ تعالی یاد دلاتا ہوں امت محمد کے بارے میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، بمن تستخلف علیہا، کس شخص کو اس امت پر خلیفہ بنا رہا ہے تو، میں تمہیں خدا یاد کراتا ہوں۔ فَأَخَذَ مَعَاوِيَةَ رَبْوَةٌ وَنَفَسٌ فِي غَدَاةِ قَرٍ حَتَّى عَرَكَ، سخت سردی کی صبح میں اس جملہ نے امیر شام کو پسینہ پسینہ کر دیا اور اس کا پسینہ گرنے لگ گیا، سخت سردی کے موسم میں الصبح۔ ایسی نصیحت تھی اندر سے نکلی ہوئی۔ وجعل یمسح العرق عن وجہہ، اور اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا، سلاسن 3 مرتبہ پسینہ صاف کیا، ثم افاق، پھر اس نے ہوش سنبھالا اور کہا میاں انک امرؤ ناصح، تم ایک نصیحت کرنے والے شخص ہو، قلت برأیک، تمہاری جو رائے تھی وہ تم نے کہہ دی، بالغ ما بلغ، جہاں پہنچانی تھی وہ تم نے پہنچا دی۔ بات یہ ہے انہ لم یبقى الا ابنی و ابناہم، کہ اب یا تو میرا بیٹا باقی رہا ہے یا صحابہ کے بیٹے باقی رہے۔ سنو میاں، یہ امام ابو یعلا کی المسند میں ہے، کہاں ہے؟ حافظ ہیثمی کی المقصد العلی میں ہے، ان کی کتاب مجمع الزوائد میں ہے، حافظ ابن کثیر کی جامع المسانید والسنن میں ہے، بشار عواد کی المسند المتصل میں ہے یہ حدیث۔ نہیں رہے باقی مگر میرا بیٹا اور صحابہ کے بیٹے۔ اگلا جملہ سننا چاہیں گے؟ وَإِبْنِي أَحَقُّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، اور میرا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر ہے، میرا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر ہے۔ قال مالی حاجتک، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ انہوں نے کہا مالی حاجت، میری کوئی ضرورت آپ کے پاس، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، جو پہنچانا تھا۔ یہ جو میں نے بیان کی یہ یہاں رکھیں، ایک آدھا منٹ مل گیا تو واپس پلٹیں گے اس کی طرف، ایک جملہ بولنا ہے۔ ایک اور بات سنیں، حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
لا یمنعن احدکم مخافۃ الناس ان یقول بحق اذا شہدہ او علمہ، تم میں سے کسی کو کسی شخص کی ہیبت اور دبدبا حق بات کہنے سے نہ روکے جب اسے حق کے خلاف ہو، جب وہ حق کے خلاف ہوتا ہوا دیکھے، جب اسے حق کے خلاف ہوتا ہوا معلوم ہو، بتایا جائے یہ ایسا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یا وہ خود مشاہدہ کرے۔ جب دو ہی طریقے ہیں، یا کانوں سے سنتا ہے، دو طریقے، حضور نے وہ دونوں طریقے، معلومات کے دو طریقے ہیں نا، اور بھی ہیں معلومات کے دو طریقے، آپ کھٹا میٹھا زبان سے معلوم کرتے ہیں، ہاں جی، اور بدبو اور خوشبو زبان سے، کھردرا اور کھردرا یہ ہوا سے خمسہ ہے نا، لیکن موٹے موٹے معلومات کے دو ذریعے ہیں، یا سماعت بساط، ٹھیک ہے نا، تو حضور نے دونوں کو لے لیا، یا وہ جانے یا دیکھے، تو وہ حق کہنے سے نہ رکے، اس لیے کہ اس کا حق کہنا نہ تو اس کی موت کو اس کے وقت سے پہلے لے آئے گا، نہ اس سے اس کے رزق کو دور کر سکے گا۔ پتہ نہیں یہ حدیث بندے نے پڑھی ہے یا نہیں، لیکن ہر ایک طرف سے ڈراوے کے باوجود وہ اس قسم کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس دور میں ایک بندہ جس کے سارے مخالف ہیں، امریکہ سے لے کر یہ آپ نے سنی یہ باتیں یا نہیں، یہ خدا کی عطا ہے میاں، جس کو مل جائے۔ ہاں، کسی کو ایک دانہ مل جاتا ہے نا، وہ اس پر عمل کرتا ہے، مولوی سے سن لیا بسم اللہ پڑھو دریا پار کرو، وہ چرواہا پار کر گیا، مولوی پار ہی نہیں۔ وہ کسی کو یقین کی دولت مل جائے تو مولوی اسے ہم نے سنا کہ بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہم نے اس سے سنا ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں آیا۔ یہ عطا ہے، کیا ہے یہ؟ آپ مانا کرو، یہ جس کو مل جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث جو ہے نا میں نے حضور سے سنی تھی اور بس میرے یہ ذہن میں رہی، پھر ایک وقت آیا تو مجھے اس حدیث نے ابھارا تو میں اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکا، مدینہ سے چلا، فحملنی علی ذالک، اس حدیث نے مجھے ابھارا، ان رکبت الی معاویہ کے اونٹ پر یا سواری پر بیٹھ کر معاویہ کی طرف جاؤں۔ کہنے لگے پھر میں بیٹھا اور مدینہ سے شام اس کی طرف پہنچا، فملأت اذنیہ ثم رجعت، اس کے کان بھر دیے اور پھر لوٹ آیا۔ کیا کیا کہا؟ یہ بھی حدیث ہے، کیا ہے؟ اور اس کا ایک ایک راوی صحیح ہے۔ اس کو امام احمد نے بھی بیان کیا، امام بیہقی نے بھی، تاریخ دمشق میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے۔ اب اسی حدیث کو ایک اور انداز میں بھی سنیں، وہ بھی انہی سے، ابو سعید خدری سے، وہ فرماتے ہیں، یہ وہ حضور کے الفاظ بیان کر کے جب حق دیکھو، یہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے بیٹھنے نہ دیا، فلقیت معاویہ، تو میں نے معاویہ سے ملاقات کی، فقلت لہ، تو میں نے اسے کہا، انہ لیس صاحب غدر، کوئی صاحب غدر ایسا شخص نہیں، غدر کرنے والا ایسا شخص نہیں، مگر جتنا اس نے غدر کیا ہوگا اس کے غدر کے مطابق قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک جھنڈا لگا ہوگا۔ ایک مسلم بخاری میں ہے جھنڈا، کہ اس کی دبر کے ساتھ نا ایک جھنڈا، یعنی ایک علامت ہوگی، دیکھیں گے کہ یہ اس نے غدر کیا ہے، ہر کوئی دیکھے گا محشر میں اس نے غدر کیا ہے۔ لواء غدر بغدرتہ ولا غادر اعظم من امیر عامۃ، اور کوئی غدر کرنے والا اس شخص سے بڑا نہیں ہو سکتا جس شخص کو پبلک کی باغ ڈور دی گئی ہو، پبلک کے کسی اختیار، پبلک کے امور جو ہوتے ہیں نا، ان امور میں سے جس شخص کو پبلک کے امور میں سے کسی چیز کا اختیار دیا گیا، ڈی سی بنایا گیا، کسی کو گورنر بنایا گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا ہے جی، اور یہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا، یہ ڈی سی بی سی تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ڈی سی کے بھی باپ بن جاتے ہیں نا، بولیے ہاں۔ تو اس لیے جس کسی کو یہ باغ ڈور، اختیار، تصرف، اقتدار، طاقت امیر عامت الناس کی دے دی گئی، اس سے بڑھ کر کوئی اور غادر نہیں ہو سکتا، غدر والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے اس حدیث نے کہ جب حق کے خلاف دیکھو تو جاؤ،
وہ اس حدیث کو سن کر بس اور کسی کے پاس نہیں پہنچا تو اب اس میں سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں؟ یہ تاریخ طبری نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو غدر کیا ہوتا ہے جی؟ لفظ غدر کا معنی کیا ہے؟ صرف یہ سن لیں، مفتی قاسم کیرانوی مدرس دارالعلوم دیوبند، مفتی عبد الحفیظ بلیاوی مصباح اللغات والے علماء دیوبند میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں غدر کے معنی کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، عہد شکنی کرنا، غداری کرنا، دھوکہ دینا، یہ تو ہے غدر کا معنی۔ اور غدر کرنے والا، دھوکہ باز، بے وفا، یہ لفظ ان کے بول رہا ہوں جنہوں نے یہ لغت عربی سے اردو لغت کی ہے۔ بے ایمان، بڑا دھوکہ باز، بڑا بے وفا، وعدہ نہ نبھانے والا، یہ معنی کیا ہے ان دونوں حضرات نے۔ القاموس الوحید میں کیرانوی نے، مصباح اللغات میں عبد الحفیظ بلیاوی نے۔ کسی سے بے وفائی کرنے والا، میرا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ کسی نے ملک کی کوئی چیز کسی دشمن کو دے دی، یہ انفرادی ہے۔ کسی نے ملک کے راز کسی کو دے دیے، یہ انفرادی ہے۔ کسی نے استیصال، جس کو بولتے ہیں لوگ استحصال، کسی نے استیصال کیا، یعنی ایسا ظلم جو معلوم نہ ہو اور ہوتا رہے، اور تھا وہ صاحب اختیار، جو گورنر تھا تو اس سے اس کی غدر کے مطابق اس کے ساتھ جھنڈا لٹکایا جائے گا، اور بادشاہ تھا تو اس کو اس کی بادشاہت کے مطابق۔ جب آپ نے یہ سن لیا تو کیا یزید کے بارے میں جو امام پاک نے تقریر فرمائی میدان کرب و بلا میں آ کر، یزید یکا یک بدل گیا؟ نہیں، عمر بن حزم کہتا ہے یزید کے بعد خیر و بھلائی تھی نہیں، اور اس کے بعد کوئی خیر و بھلائی نہیں، اس کو نہ بنا۔ معلوم ہوا یزید جو کچھ کر رہا تھا اس کو وراثت میں ملا تھا۔ کیا؟ ہاں، اور یہی عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے، یہی سید عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، ہاں، اور یہی بہت سے صحابہ کا، یہی عبداللہ ابن عباس کا نظریہ ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کے میں نقول پیش کر سکتا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ کیوں ذہن سے یہ خلش نکال دے؟ میں یہ دو جانب، دو طرفیں ہیں نا، میں مخالف طرف کی دشمنی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی حدیث کی قدر کرو، حضور نے جس پر تمہیں لگایا ہے اس پر لگو۔ اور جنہوں نے اپنی بصیرت کے ساتھ قدم اٹھایا ہے اور اپنی بصیرت کے برتن سے جنہوں نے جن کو نکال دیا ہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ یہ حکومت کریں، انہیں نکال دو، اہل بیت کی طرف آؤ۔ اور یہ مت کہو کہ جی فلاں ٹائٹل رکھتا تھا، فلاں ٹائٹل رکھتا تھا، قیامت کے دن وہ ٹائٹل بھی ہوگا، قیامت کے دن وہ ٹائٹل بھی تسلیم کیا جائے گا، ٹائٹل کو مانا جائے گا، ٹائٹل کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ فرشتے جب وہ حضور کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے آ کر انہیں دبوچ لیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضور فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں، فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 تھا، اس ٹائٹل کے ساتھ جائیں گے۔ کوئی دکھا دے کہ اس حدیث میں ٹائٹل کی نفی کی ہو۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ جنہوں نے یہ کچھ کیا
آپ انہیں جنتی جنتی اور یہ وہ کہاں بٹھاتے ہو، تو پھر اور کون ہیں جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا؟ اور آخر حضور کے یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولو یار، جو اس وقت تھے ان کو بھی یہ تھا کہ بچنا ایسا کرنے سے، جو نہیں تھے ان کو بھی یہ سمجھایا ہے کہ دیکھنا کون ہے۔ ایمیں حضور فرماتے ہیں مرضی کے بغیر بولتے ہیں، ان کو بولنا وہی ہے، تو قدر کریں۔ یہ آج کل کی وہ جو ہے تفریق مسلکی مذہبی، اس تفریق میں مت پڑو، بخاری کو مانو، مسلم کو مانو، ترمذی کو مانو، ہاں جی، ان کے پیچھے چلو جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانی ریڈار دیا تھا، جو 60 ہجری سے بھی پہلے امام حسین کا ریڈار دیکھ رہا تھا، 63-64 ہجری میں تو پھر پورے اہل مدینہ کو وہ سمجھ آ گئی تھی، آئی تھی یا نہیں؟ ہاں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے کسی پارٹی کا مت سمجھنا، جو ریڈار آپ کی 2011 عیسوی 2011 12 13 14 سے لے کر اب تک جو ریڈار، ایک شخص کا ریڈار پاکستان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے کہ ریاست بچنے والی نہیں، اس لیے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، وہ ریڈار اللہ تعالیٰ نے جس کو بخش دیا ہے، اور اس لیے بخشا ہے کہ وہ اہل بیت کا غلام ہے۔ یہ بصیرت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، ایسی بصیرتیں ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ اگر آپ اپنے دور میں خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، مجبوراً ماننے پر مجبور ہو کہ وہ صحیح کہتا تھا، اور اس نے کہا تھا ٹی وی چینل بولیں گے، اور ٹی وی چینلوں نے بولا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے، ابو العلا مودود نے کہا گزرے ہوئے زمانے کے احوال اپنے دور کے احوال کے آئینے میں رکھ کر دیکھا کرو۔ تو اگر یہ مانتے ہو اور آپ اسی دور کے بندے ہو، اسی دور میں دیکھ چکے ہو کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جس نے 40 ہجری میں کہا کہ میں اس کو اپنے گورنر نہیں رکھنا چاہتا، وہ علی آنا و من اتبعنی پر فیض ہے یا نہیں؟ علی بصیرۃ آنا و من اتبعنی پر اس کا بیٹا حسین جو 5-6 سال کا تھا، اور حضور نے فرمایا اس کی سیرت پر چلنا، اس کا ریڈار کام کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اگر ان کے ریڈار کو مانتے ہو تو پھر انہوں نے جن خطرات سے متنبع کیا اور کہا کہ ان سے بچ جاؤ، کیوں ان کو اپناتے ہو؟ وما علینا